کہ کارگل کا ایک واقعہ ہوا تھا اور کارگل پہ جو ہم نے باقاعدہ طور پہ ایک فوجی فتح حاصل کی تھی، گراؤنڈ کے اوپر فتح حاصل کی تھی، وہ ہم نے مذاکرات کی میز پہ جا کے ہار دی۔ نواز شریف نے وہ جو وکٹری تھی، ایک فوجی فتح تھی، اسے کنسیڈ کر دیا اور بعد میں پبلکلی کہتے رہے کہ جناب دیکھیں ہم تو انڈیا سے اچھے تعلقات چاہتے تھے اور جنرل مشرف نے میری پیٹھ میں چھرا گھوم دیا، لیکن اس فوجی فتح کو اور شکست میں نواز شریف نے تبدیل کیا۔ اور جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے اس وقت نواز شریف بھاگے بھاگے بل کلنٹن کے پاس بھی گئے تو جو کہتے ہیں جی 4-5 بلین ڈالر کی آفر ہوئی، وہ پکڑنے کے چکر میں تھے، لیکن اس وقت پوری پاکستانی قوم کا جو موڈ تھا، سب نے بآواز بلند کہا کہ ہمیں انڈیا کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اور نواز شریف کے ہاتھوں سے بیونڈ تھی یہ چیزیں، جو کہ انہوں نے کہا بھی وہاں جا کے کہ جی دیکھیں یہ اس طرح کے حالات ہیں، میں تو نہیں چاہتا لیکن پریشر میرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ وہاں سے ناظرین جب 1999 میں جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو اس وقت آئی ایم ایف کا شوکت عزیز اور ساری چیزیں جب سامنے آئیں کہ اسحاق ڈار جو پاکستان کے حوالے سے چیزیں چلا رہے تھے، اس میں تو پاکستان کو باقاعدہ دیوالیہ کرنے کے قریب تھے اور فگر فجنگ ہو رہی تھی، اور جنرل مشرف نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف نے باقاعدہ پاکستان کو پینلائز کیا، پاکستان پہ پینلٹی لگائی، جرمانہ لگایا، کیونکہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے تھے۔ وہی اسحاق ڈار جو ابھی دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز کرنے گئے ہوئے تھے اور سنا ہے کہ خالیات واپس آ رہے ہیں، اور اکنامک جو پاکستان کی معاشی صورتحال تھی اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اسے نکالنے کی کوشش کی گئی، کافی سارے اقدامات لیے گئے، اکانومی کے بہتر کیا گیا، اور اکانومی جو شوکت عزیز نے اقدامات لیے جو اس میں مڈل کلاس تھی اس کو بھی کچھ بینیفٹس وغیرہ آنے شروع ہوئے۔ لیکن اس کے بعد ناظرین جو یہ سلسلہ تھا اس میں کوشش یہ کی گئی کہ اس طرح سے تو وہ کام نہیں ہوا معاشی طور پہ، اور آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو آپ کو معاشی تھریٹس بھی باقاعدہ طور پہ، معاشی خطرہ آپ کے سر پہ منڈلا رہا ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی کہیں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ موڈیز کی اس حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں، پریڈکشنز آ رہی ہیں، پاکستان کے سوورن بانڈ جو ہیں ان پہ جو انٹرسٹ ریٹ اور اس کی جو قیمتیں انتہائی گرتی جا رہی ہے عالمی مارکیٹ میں، اور سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے بڑی تیزی سے سری لنکا والے راستے پہ جا رہا ہے۔ اور عمران خان نے یہی ذکر کیا کہ وہاں پہ اور یہاں پہ فرق یہ ہے کہ یہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے جس نے ابھی تک لوگوں کے غم و غصے کو چینلائز کیا ہوا ہے، انہیں ایک وے آؤٹ دیا ہوا ہے، انہیں ایک امید کی کرن دی ہوئی ہے، اور یہ واحد سیاسی جماعت ہے جس نے ابھی تک جو اگر کال دے دی گئی تو عمران خان بڑا صحیح کہتے ہیں کہ پھر میرے ہاتھ سے بھی چیزیں نکل جائیں گی، کیونکہ اگر آپ معاشی حالات دیکھیں تو لوگوں کا 2 وقت کا کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہے، بجلی کے بل آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتیں وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، اور ایسے حالات میں اگر کال دیتی ہیں یا کال نہیں بھی دیتے اور لوگوں کو ایک آؤٹ لیٹ نہیں ملتا، امید نہیں ملتی کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جو پورے پاکستان کو اس وقت نمائندگی کر رہی ہے، وہ گلگت بلتستان میں عمران خان کی نمائندگی، آزاد کشمیر میں عمران خان کی نمائندگی ہے، بلوچستان میں عمران خان کی نمائندگی ہے، اور ابھی حالیہ الیکشن میں پھر ایک دفعہ عمران خان نے ثابت کیا کہ خیبر پختونخوا میں، سندھ میں، پنجاب میں اوور ویلمنگ 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت ان کے لوگ اعتماد کر رہے ہیں، اور یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ عمران خان نے اسمبلی میں نہیں بیٹھنا، انہوں نے یہ ووٹ اس لیے دیا عمران خان کو کہ جو عمران خان باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ لوگوں کو اعتماد ہے، انہیں اس حکومت پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ ایک منی ریفرینڈم تھا جو سامنے آیا ہے، اور اس کے سامنے کھڑا کون تھا؟ اس کے سامنے نواز شریف، جو کہ صرف پنجاب کا لیڈر رہ گیا ہے، اور اب پنجاب میں بھی ان کی وہ مقبولیت ختم ہو چکی ہے۔ جب ان سے لندن میں سوال کیا کہ جناب یہ ضمنی انتخابات میں کیا ہوا، تو باپ اور بیٹی مریم نواز دونوں کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ پنجاب کا جو لیڈر اپنے آپ کو کہتا تھا وہ پنجاب میں بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو وہ صرف سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی، اور سندھ میں بھی خاص طور پہ اندرون سندھ کی ایک جماعت بن کے رہ گئی ہے، پورے پاکستان میں ان کی ریپریزنٹیشن اس طرح سے نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان، ان کی ریپریزنٹیشن شاید چند مدرسوں تک ہے، کچھ بلوچستان کے علاقے، لیکن مدرسوں کی جو ان کی فورس ہے شاید اسٹیبلشمنٹ کو اس کے اسٹریٹجک کچھ یوز ہوگا، کچھ فائدے ہوں گے جس وجہ سے مولانا فضل الرحمان جیسے شخصیت کو برداشت کیا جاتا ہے، اور اوور دا ایئرز ان کی بات اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے، کیونکہ کچھ جو اسٹریٹجک ڈیزائنز ہوتے ہیں اس میں وہ مین پاور چاہیے ہوتی ہے، وہ فورس چاہیے ہوتی ہے جو ان مدرسوں سے آ رہی ہوتی ہے۔ اے این پی کو آپ دیکھ لیں صرف خیبر پختونخوا تک، تو اس وقت جو ایک واحد آواز ہے جو پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے وہ عمران خان ہے، جو لوگوں کو ایک امید بھی دے رہے اس اکنامک کرائسس سے۔ اور یہ جو پاکستان کے خلاف ناظرین جو چیزیں شروع ہوئی تھیں اس میں جو 2003-4 میں باقاعدہ ملیٹنسی جو عسکریت پسندی ہے پاکستان میں انفیوز کی گئی، آج پھر دوبارہ عسکریت پسندی دہشت گرد سر اٹھا رہے ہیں، اور ان کو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، پاکستان میں پش کون کر رہا ہے۔ اور اس کو اگر آپ مکسچر دیکھیں گے، ایک طرف آپ کے یہ معاشی
خطرات ہے، دوسری طرف عسکریت پسندی اور ملیٹنسی، اور ساتھ آپ کا جو مشرقی بارڈر ہے اور ویسٹرن بارڈر، وہاں سے جو آپ کو خطرات ہیں، جو تھریٹس ہیں، تو ایک بہت ڈینجرس مکسچر ہے. اور اس میں اگر لوگ کھڑے ہو گئے سڈنلی تو آلریڈی بلوچستان میں ایک انسرجنسی لائک سچویشن ہے. خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں یہ انسرجنسی لائک سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے. اور پورے پاکستان میں اگر لوگ کھڑے ہو گئے تو کیا 6 لاکھ 10 لاکھ فوج یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو روک سکیں گی؟ اور اس ڈینجرس مکسچر میں اگر ایسٹرن بارڈر سے انڈیا، جس نے پچھلے ایک ماہ میں کئی ایکسرسائزز کی ہیں اور ان ایکسرسائزز کا مقصد ابھی تک انڈین فورسز کی سمجھ نہیں آیا، آرمی چیف نے بھی کور کمانڈر پنڈی کے ساتھ لائن آف کنٹرول کے بڑے دورے کیے ہیں، تو وہ والی سچویشن اگر یہ اسکلیٹ ہوتی ہے تو چیزیں کدھر جائیں گی؟ اور ایک پاپولر لیڈر جس نے کہ مینڈیٹ ہے پورے پاکستان کا، اسے ڈینائی کرے. اور مانگ کیا رہی ہے قوم؟ جو اس ضمنی انتخابات میں بھی آیا، الیکشن مانگ رہی ہے. صدر جو بائیڈن نے ناظرین اس سارے ڈینجرس مکسچر میں جو بات کی، اس کی یہی بات ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی خطرات منڈلا رہے ہیں، عسکریت پسند سر اٹھا رہی ہے، لوگ جو ہے اس وقت انتہائی شدید غم و غصے میں بکھرے ہوئے پڑے. اور ان حالات میں پھر بات یاد آ جاتی ہے کہ 2008 میں جب آصف زرداری گئے ہوئے تھے امریکہ اور کہیں انہوں نے بات کی کہ جی پاکستان کو $100 بلین چاہیے، تو وال سٹریٹ جرنل میں باقاعدہ یہ خبر چھایا ہوئی کہ ٹھیک ہے، آصف زرداری نے جو بات کی ہے بہت اچھی بات ہے، اور پاکستان کو $100 بلین دیے جا سکتے ہیں اگر وہ اپنے نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کر دے، اس میں جتنی ٹیکنالوجیکل بیس ہے اس کو ختم کر دے. اور نہ صرف یہ، پاکستان کو ہم جیسے F-35 طیارے، اپاچی ہیلی کاپٹرز اور باقی ساری چیزیں بھی ہم امریکہ دے سکتے ہیں. اور یہ باقاعدہ 2008 کا یہ آرٹیکل چھپا، یہ پروپوزل سامنے آیا، اور اس کے بعد اس پہ متعدد بار کام بھی ہوتا رہا. آپ مختلف جو تھنک ٹینکس ہیں اس میں یہ چیزیں چھپیں کہ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے انتہائی کمزور ہے. نہ صرف یہ، جو نیشنل انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس امریکہ کیا ہے، یہ پریڈکشنز بھی کی گئی کہ دیکھیں جی 2015 تک تو پاکستان نقشے پہ نہیں ہوگا دنیا کے، پاکستان کے مختلف حصے ہو جائیں گے اور انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے گا، اور یہ اس طرح سے چیزیں ہو جائیں گی پاکستان کی انٹرنل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. اور وہ ڈینجرس مکسچر آج دوبارہ تیار کر کے رکھا گیا ہے جس کی طرف صدر جو بائیڈن نے اشارہ دیا باقاعدہ طور پہ. اور اس حوالے سے ناظرین اگر آپ دستاویزات دیکھیں جو کہ چند ڈی کلاسیفائی بھی ہوئے، چند امریکی جو تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں، کچھ جو اخبارات میں وہاں پہ چیزیں چھپی میڈیا میں، کہ امریکہ نے تو باقاعدہ یہ ایکسرسائز کی ہوئی ہے کہ اگر پاکستان کے حالات اس ڈینجرس مکسچر کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان کا جو نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس کو آپ نے نیوٹرلائز کس طرح سے کرنا ہے، اس پہ جا کے قبضہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ باقاعدہ ایکسرسائز ہوئی ہے، US کمانڈوز نے یہ ساری ایکسرسائزز کی ہیں، یہ امریکی اخبارات میں. اور ہم کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، ہمارا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بہت زیادہ سیف ہے. لیکن جب یہ اتنے سارے مکسچر آف تھریٹس آ رہی ہے جس کا جو بائیڈن نے اشارہ کیا، عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں، سب سے پہلے سمیع ابراہیم کے انٹرویو میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا جس کا کل بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن کسی نے سیریسلی نہیں لیا. اور پھر جو یوکرین میں ناظرین صورتحال بنی، یوکرین کے پاس بھی دنیا میں کافی زیادہ نیوکلیئر ہتھیار تھے، نیوکلیئر وارہیڈز تھے، اور یوکرین کو باقاعدہ ڈی نیوکلیئرائز کیا گیا. اور آج آپ یوکرین کی حالت دیکھیں گے، وہاں پہ ایک باقاعدہ پراکسی جنگ لڑی جا رہی ہے. اس پہ بھی کافی ساری چیزیں جس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. لیکن اب جو ناظرین صورتحال بن چکی ہے پاکستان میں، ایک آپ کے پاس عوامی لیڈر ہے جس کی تمام صوبوں میں نمائندگی ہے، عوام جس پہ اعتماد کر رہی ہے اور پولیٹیکل سٹیبلائزیشن وہ لا سکتے ہیں. اور اگر یہ کال دے دی گئی تو عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جتنا ڈینجرس مکسچر ہے یہ جو تھریٹ میٹرکس اس وقت بنا ہوا ہے، تھریٹ سپیکٹرم پہ اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، کیونکہ